ایک پاکستانی فیملی امریکہ میں سیٹلڈ تھی۔ بیٹی جوان ہوئی تو ماں کو بڑی فکر ہوئی۔ شوہر سے مشورہ کیا پاکستان شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ بچی کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت ہو اور بچی زمانے کی خرابیوں سے محفوظ رہے۔ پاکستان شفٹ ہو گئے۔ بچی کو ایک معروف یونیورسٹی میں داخل کروا دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ویلنٹائن ڈے آیا۔ بچی نے ماں سے کہا، امی جان میں آج اپنی سہیلیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دیں۔ ماں نے اجازت دے دی۔ بیٹی شام تک گھر نہیں آئی، رات کا وقت ہو گیا۔ ماں کو تشویش ہوئی، فون ملائیں نمبر بند، یونیورسٹی سے معلوم کرنے کی کوشش کریں، وہ کہیں ہمیں علم نہیں۔ ساری رات اسی اضطراب میں اور پریشانی میں گزر گئی، بیٹی کہاں چلی گئی؟ صبح تھانے سے کال آئی کہ رات آپ کی بیٹی فلاں ہوٹل کے روم سے غیر اخلاقی حالت میں گرفتار ہو گئی ایک نوجوان کے ساتھ۔ جیسے ہی ماں نے یہ سنا، اس کو ایک شدید ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی ماں کی موت ہو گئی۔ میرے ایک جاننے والے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ملازمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ویلنٹائن ڈے کے آنے سے کافی دن پہلے ہمارے سارے رومز بک ہو جاتے ہیں اور جتنے دام ہم مانگتے ہیں ہمارے مطلوبہ ریٹس پر وہ رومز بک ہوتے ہیں۔ جب وہ دن آتا ہے تو پہلے رقص و سرور اور شراب کی محفل لگتی ہے، پھر رات 12 بجے کے بعد سب اپنے رومز میں جاتے ہیں اور عزت کا جنازہ نکالتے ہیں۔ اخبار کی خبریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ایک نوجوان نے صرف اس وجہ سے خودکشی کر لی کہ وہ جس سے محبت کرتا تھا اس کو بھول دیا، تو اس نے آگے سے ریجیکٹ کیا، لینے سے انکار کیا۔ نوجوان دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لیتا ہے۔ کیا اب بھی یہ جدید تعلیم پڑھنے والے طلباء کو اور طبقے کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں یہ فطرت اور حیا کے خلاف ہے؟ اور رونے کی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور حکمرانوں کا مخصوص طبقہ یونیورسٹیز، کالجز، سکولز تک یہ باور کرا رہے ہیں مڈل کلاس کو یا لوئر مڈل کلاس کو کہ ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حیا کی ساری پابندیوں کو توڑ کر اپنی ہوس اور ناجائز خواہش کو پورا کر لیں۔ خواہ سوسائٹی میں آپ کے ماں باپ کی عزت کا کچرا ہو جائے اور آپ کی ناک بھی کٹ جائے، مگر آپ یہ سب کچھ کر گزریے، یہ ماڈرنزم ہے۔ اور جو سراپا حیا بنے اسے دقیانوس کہا جاتا ہے۔ جی اگر سراپا حیا بننے کو دقیانوسیت کہتے ہیں تو ہمیں یہ قبول ہے۔ یاد رکھیں، جو قوم اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی تہذیب کو چھوڑ دے وہ مردہ ہو جاتی ہے، اس کی اپنی ہیبت اور پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دیں یہ سب کچھ، واپس پلٹ آئیں۔ ذرا پلٹ کر اپنا ماضی تو دیکھیں کتنا تابناک تھا۔ آپ کن کے وارث ہیں؟ وہ عثمان ذو النورین جن کے حیا کی گواہیاں اللہ اور اس کے رسول دیتے، وہ ام خلاد جو عین میدان جنگ میں آئیں جہاں ان کے بیٹوں کی لاشیں، شوہر کی لاش پڑی ہے تو باپردہ تھی، سب حیران، پوچھا ایسا کیوں؟ فرمانے لگیں میری اولاد اور شوہر کی موت ہوئی ہے، میرے حیا کی موت تو نہیں ہوئی۔ آپ ان کے وارث ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایک عیسائیوں کے قلعے کا محاصرہ کر رکھا ہے، انہوں نے
محاصرت طویل ہونے کے بعد شدید اذیت میں یہ پیشکش کی آپ تشریف لائیں قلعے کے اندر، ہم سے چابیاں لے لیں۔ قلعے کے مین دروازے سے اندرونی احاطے تک ایک بازار تھا، وہاں سے گزر کر آنا پڑتا تھا۔ انہوں نے دونوں اطراف بازار میں بھڑکیلے لباس میں ملبوس بنی سنوری عورتیں کھڑی کر دیں اور انہیں بتا دیا کہ مسلمان تمہیں دیکھ کر تمہارے قریب آنا چاہیں تو انہیں روکنا مت۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح صحابی رسول تھے، اپنی فراست مومنانہ سے بھانپ گئے۔ سپاہیوں کو جنگی اسٹریٹجی بتانے کے بجائے آج عجیب و غریب بات کی، فرمانے لگے میں آج تمہیں ایک آیت سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے حبیب آپ مومنوں سے کہہ دیں اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ اسلامی فوج داخل ہوئی، مین قلعے کے اندرونی احاطے تک پہنچ گئے، لیکن کسی مسلمان نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ مسلمانوں کے اس حیا بھرے کردار سے متاثر ہو کر عیسائیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلمان ہو گئی۔ ہمارا تابناک ماضی یہ تھا کہ ہمارے حیا سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کے دلوں میں نور اسلام داخل ہوتا تھا، اور آج ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ پلٹ آئیے، خدا کا واسطہ ہے، اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کیجیے۔